بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دین اسلام مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے اور بلا ضرورت شرعی ان کے عیبوں کی تشہیر نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب رب کریم مالک و مولا ہونے کے باوجود اپنی صفت ستاری سے ہمارے عیوب چھپاتا ہے تو ہم تو اس کے عاجز بندے ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب پوشی کرنی چاہیے۔ دلیل الفاتحین میں علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی پردہ پوشی اس طرح فرمائے گا کہ اس بندے کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو آگاہ کیے بغیر اس بندے سے سوال کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب پردہ پوشی اس لیے رکھا گیا تاکہ عمل کے مطابق اس کی جزا مل سکے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ عیب پوشی یعنی دوسروں کے عیب چھپانے کی عادت اپنائیں۔ یہ عادت قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے، اور جس چیز میں اجر و ثواب اور اللہ کریم کی رضا پوشیدہ ہو، شیطان لعین اس جانب بڑھنے والوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے والے کام کو ناکام بنانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو چھپانے اور اس کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے دوسروں کو بتایا جاتا ہے، اور کسی کی بھی عزت و ناموس کے ساتھ کھیلنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ رجحان تو اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی غلطی یا کوئی عیب وغیرہ سامنے آ جائے تو اس کا فوراً ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں یہ سوچ دے رہی ہے کہ اگر رب کی رضا کی تلاش ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت نفس مجروح نہ کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو، بلکہ کوئی عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ پردہ پوشی کرنے والے کی خطائیں رب تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے رب کریم ہمیں دوسروں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔